بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج شب برات کی رات ہے اور ادھر دو چار دنوں سے کوئی ایسی گفتگو اور نصیحت بھی شائع نہیں کی جا سکی مدرسے میں، جیسا کہ 2 مارچ کو جلسے کی تیاری اور اس سے پہلے جو قصبہ نصیر آباد میں تمام اپنے نوجوان دوست تاجر حضرات کی میٹنگ 27 تاریخ کو ہونے والی ہے، اس کی دوڑ دھوپ اور لوگوں سے ملاقات، جس کی وجہ سے کوئی پروگرام اور نصیحت بھی نہیں کی جا سکی۔ شب برات کے تعلق سے کچھ بات عرض کرنا ہم یقیناً ضروری سمجھ رہے تھے، اور مگر پھر بھی وقت نہ نکل پانے کی وجہ سے پورا دن گزر گیا، رات ہو گئی، اور یہاں تک کہ پلان بھی نہیں تھا کہ اب کچھ گفتگو شب برات کے تعلق سے کی جائے، مگر یکایک اچانک ابھی ہم لوگ ہمارے عزیزی دوست محمد کاشف ماسٹر صاحب اور ہمارے عزیزی محمد شعیب اور شعبان، ہم لوگ جو ہے کچھ ضروری تقاضوں کے تحت سلون کی طرف گئے، پرشد پور، اور آپ لوگوں سے بتائیں بڑی حیرانی کی بات ہے، ورنہ بالکل ارادہ نہیں تھا، تھکان بھی بہت تھی، مگر جب ادھر سے واپس آئے اپنے قصبے میں جب پہنچے تو ایک گلی میں ایک راستے پر جب پہنچے تو دیکھا کہ کچھ نوجوان بچے ہمارے بیچوں بیچ چوراہے پر پٹاخہ پھوڑ رہے ہیں اور اس میں چنگاری نکل رہی۔ یقیناً اس وقت دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ یہ پیغام دیا جائے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پیغام دینے سے، ہمارے کہنے سے، منع کرنے سے کوئی مان جائے گا، مگر ایک داعی کا کام ہے کہ اپنا پیغام پہنچائے، لوگوں کو کہے اور منع کرے۔ تو وہیں پر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ مدرسے پہنچ کر کے کچھ اپنے عزیز طلبہ کو اس بات کی نصیحت کی جائے کہ آپ سب اپنی اصلاح کرو، اور آگے والوں کے لیے، اپنے محلے والوں کو یہ پیغام دو کہ یہ شب برات کا جو موقع ہے، اس کا کسی فضول چیز سے تعلق نہیں ہے، پٹاخہ دگانا۔ اور ایک جگہ تو یہ دیکھا گیا کہ قبرستان میں باقاعدہ پوری لائٹ جلا دی گئی ہے اور پھول پتی بچھی ہوئی ہیں، ادھر جب آئے کنارے ہم لوگ تو یہ بھی بہت فضول چیز ہے۔ اب آپ سوچیے کہ اسلام میں اللہ اس کے رسول نے اہل ایمان کو 2 تہوار عطا کیے ہیں، عید اور بقرہ عید، مگر عام طور سے لوگوں کی زبان پر کیا آتا ہے کہ شب برات کا موقع آتے ہی لوگ کہتے ہیں کہ تہوار آ گیا، اور عام آدمی تو یہ چیز سمجھتا بھی ہے اور کہتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی وہ بھی باقاعدہ کہتے ہیں کہ تہوار آ گیا، تہوار آ گیا، وہ تہوار ہے۔ عجیب بات ہے کہ لوگ بے سمجھے بول دیتے ہیں کہ تہوار۔ اہل ایمان کے لیے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے 2 تہوار عطا کیے ہیں، عید و بقرہ عید، اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں۔ تو یہ موقع جو ہوتا ہے عبادت کا، خصوصی طور پر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، اپنے گناہوں سے استغفار کرنے کا، اور اپنے گناہوں سے ندامت کا، اور بجائے اس کے خرافات اور فضول چیزوں میں آدمی پڑ جاتا ہے اور نیکی کی بجائے اور گناہ حاصل کرنے لگتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں بچنا ہے اور یہ پیغام دینا ہے کہ لوگ فضول کاموں سے بچیں۔ یہ رات خیر و برکت کی رات ہے، یقیناً اس سے انکار نہیں ہے۔ حضرات علماء اور خاص طور سے حضرت مولانا مفتی راشد صاحب کا بیان جو واقعی غور سے سننے کی ضرورت ہے کہ پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ فضول لائٹ اور گولا اور پٹاخہ دگانا یہ تو انتہائی درجے خراب عمل ہے، یہ سب
کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں تک کہ منع کیا جاتا ہے کہ اس رات کے تعلق سے کوئی خاص عبادت بھی نہیں کہی گئی، جیسا کہ میں نے خود حضرت مولانا مفتی راشد صاحب کی نصیحت میں یہ بات میں نے سنی، یہ پیغام کہ اس سے ہم کوئی روزہ بھی نہ جوڑیں اور اس رات سے کوئی خاص نماز بھی نہ جوڑیں۔ عام عبادت جس درجے اللہ جتنا توفیق دے، نفلی عبادت، تلاوت، ذکر، عبادت، دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، مگر یہ کہ خاص کر دیا جائے کہ نہیں صلاۃ و تسبیح پڑھنا ضروری ہے یا فلاں نماز پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد روزہ رکھنا لازمی ہے، ایسا ہم لازمی سمجھ کے کریں گے تو پھر سمجھ لیجیے کہ بدعت ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جس درجے توفیق دے آج کی رات میں کریں اور ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو آخری بات یہ کہ اللہ اگر جاگنے کا موقع دے، توفیق دے، تو وقت ضائع کرنے کے بجائے اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے استغفار کریں اور شرمندگی کے ساتھ اور اللہ سے رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے تمام عملوں میں بندے کی عاجزی پسند ہے کہ بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے آئے، اپنے گناہوں کے احساس کے ساتھ آئے اور اللہ سے توبہ کرے۔ اور توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ توبہ کر لیا جائے اور استغفر اللہ کہہ دیا جائے اور بیٹھے ہاتھ اٹھائے اور استغفر اللہ کہہ لیا کام ہو گیا، نہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے، جن گناہوں سے توبہ کرنا ہے ان گناہوں سے اپنے آپ کو پوری طریقے سے نکال لیا جائے، نکالنے کا عہد کیا جائے اور آئندہ نہ کرنے کا بھی عہد ہو دل میں، اور اس کے بعد اللہ سے کہا جائے استغفر اللہ، پھر وہ توبہ یقیناً قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی توبہ قبول کر لیتے ہیں کہ بندہ یہ عہد کر لے کہ اب ہم اپنے آپ کو گناہ سے نکال لے اور آئندہ کے لیے عہد کرے کہ ہم یہ کریں گے نہیں، اور پھر اس کے بعد استغفر اللہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اور آپ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کے احساس کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور ان ارادوں کے ساتھ توبہ کریں کہ آئندہ جو گناہ ہم مبتلا ہیں، جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، آئندہ انشاءاللہ تا قیامت آخری سانس تک ہمیں اپنے ان گناہوں کے قریب نہیں جانا ہے، ان عہد کے ساتھ ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔